بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں۔ محترم ناظرین، اس پتھر کو شاید یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لہٰذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات اور مناجات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ محترم ناظرین، اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، واقعی میں بھول گیا، آپ جل شانہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پتھر کے رونے کی یہ بات کیا صحیح ہے اور اس کی کوئی دلیل ہے تو میں عرض کروں گا کہ ہاں، اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے یا وہ اوپر سے لڑک کر گر جاتے ہیں یا جن سے نہریں اور چشمے ابلتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارے؟ کس قدر حیرانگی کی بات ہے۔ دوستو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے؟ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا ہی نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے چلاتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں۔ چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے دوستو،
ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔